فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، تو پس کیا حال ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے، وقتی طور پہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے گرفت آ جاتی تھی ان کے اوپر۔ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں چھوٹے چھوٹے عذابات بھی آئے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہوں۔ بما قدمت ایدیہم، اس کے سبب جو انہوں نے اپنے اعمال آگے بھیجے ہیں۔ تو جب ان کو تکلیف آتی تھی تو ظاہر ہے آج بھی تکلیف آتی ہے تو لوگ جا کے دعائیں کرواتے ہیں بزرگوں سے، تو پھر کیا کرتے تھے وہ؟ ثم جاؤک یحلفون، تو وہ قسمیں اٹھاتے ہوئے اے نبی تمہارے پاس آ جاتے ہیں۔ قسمیں کیوں کھاتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیے گا، جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے اور اس کے دل میں چور ہوتا ہے تو لا محالہ اس کو قسم اٹھا کے اپنی بات میں وزن پیدا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دلیل میں تو وہ قائل کر نہیں سکتا۔ اللہ دی قسمیں انج نہیں ہے، اللہ دی قسمیں انج نہیں ہے۔ یہ ادھر بھی دیکھ لیں آپ، پھر قسمیں اٹھاتے ہوئے آتے ہیں، حالانکہ پیچھے پورا کریکٹر ہے کہ جا کے طاغوت سے فیصلے کروا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو اگنور کر رہے ہیں۔ یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، تو قسمیں اٹھاتے ہوئے اللہ کی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم ہم تو بھلائی کی نیت سے اور مصالحت کی نیت سے ہی جاتے ہیں کافروں کے پاس اپنے فیصلے کروانے، جس طرح لوگ کہتے ہیں جی ہم تو وہ دعوت کی نیت سے وہاں گئے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، جب ایک فرقے کا مولوی کسی دوسرے فرقے کی کسی پارٹی میں شرکت کر لے، افطار پارٹی کے اندر یا ان کی کسی کانفرنس میں یا کسی جلسے کے اندر، تو ظاہر ہے اپنی پبلک تو اسے گالیاں دے گی کہ یار ادھر تو تم ہمیں یہ کہانیاں کراتے ہو، یہ لوگ تو مشرک ہیں، یہ تو قبر پرست ہیں، یہ تو گستاخ صحابہ ہیں، یہ تو مشرک ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، تو تم تو خود افطاری میں رمضان نشریات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ کیسے بتائے کہ میں تو 5 لاکھ روپے لے کے رمضان نشریات میں بیٹھا ہوا تھا، اور پھر وہ کہتے ہیں جناب تم کہتے ہو نماز نہیں ہوتی ہے، وہاں تو سارے اکٹھے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ پھر وہ لادہ میں کہیں گے نہیں ہم نے بعد میں لوٹا لی تھی۔ پھر بھی جب کوئی نہ ہونا پھر وہ قسمیں اٹھا کے وہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو یار وہاں دعوت دینے گئے تھے اصل میں، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں شراب خانے مسلح ڈھونڈنے گیا تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، اس لیے میں نے کہا چلو میں ادھر سے مسلح دیکھ لوں۔ تو یہ ایک بہانے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی منافقین یہی کرتے تھے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ گئے تو اور چکر میں تھے، ان کو تسلی دینے گئے تھے کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں اندر سے، بے فکر ہو، ٹھیک ہے نا، اسی بڑے پکے ہیں اپنے مسلک دے ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم گئے تھے وہاں ان کو سمجھانے کے لیے، حالانکہ سمجھانے کے لیے نہیں، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ عنقریب یہ دعوت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک شخص جس کے تھوڑے سے فالوور ہیں وہ اتنی بڑی عرب قبائل کا مقابلہ اکیلا کیسے کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے جب کوئی کسی کو پیغمبر نہ مان رہا ہو تو وہ تو یہی سوچتا ہے کہ عددی اکثریت کتنی اس کو حاصل ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تل پٹ ہو جانے ہر چیز۔ تو سورہ توبہ میں دیکھیں وہ انتظار میں رہتے تھے کہ یعنی جب یہ صلح حدیبیہ کے لیے گئے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں، اصحاب کے بارے میں انہوں نے عقیدہ بنا دیا۔ سورہ توبہ میں آیا کہ اے نبی ان کو تو امید ہی نہیں تھی کہ آپ لوگ واپس زندہ بھی آئیں گے، کیونکہ اسی چکر میں تھے کہ یہ لوگ جائیں گے نہتے وہاں مشرکین عرب انہیں مار دیں گے۔ تو پھر اسی پہ یہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اپنے نبی کو دین حق کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، الہدا کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پہ غالب کر دے۔ تو چونکہ اب ان کی نیت تو یہ ہوتی تھی تو پھر نبی علیہ السلام کے سامنے وہ جھوٹے بہانے بناتے تھے، ادھر یہ تسلی رکھتے تھے کہ کل کو اگر یہ نعوذ باللہ اسلام کی دعوت ختم ہو گئی، نبی علیہ السلام شہید ہو گئی، آپ کی وفات کے بعد لوگ ان کو چھوڑ گئے، تو ہمارے پاس ایک ٹھیا ہونا چاہیے تھا جسے واپس آ جائیے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہو کہ ہم واپس آ جائیں۔ تو اس لیے انہوں نے یاریاں گانٹھی ہوئی تھی۔ یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ دیکھیں یہ پورا ایک چل رہا ہے منافقین کے حوالے سے۔